ایک ایسی لاش جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے عبرت بن گئی۔ مصر کے میوزیم میں رکھی فرعون کی لاش، یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا، لیکن اللہ نے فرعون اور اس کی فوج سمیت سمندر میں اس کو ڈبا دیا۔ قرآن سے پہلے اس واقعے کا ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ سمندر میں ڈوبنے کے بعد فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور آج اس بات کی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ یہ وہی فرعون تھا جو سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ قرآن کی سورہ یونس کی آیت میں اللہ نے بتایا ہے کہ ہم تیرے جسم کو سمندر سے نکال کر محفوظ کریں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت بن جائے۔ قرآن میں موجود اس کی تفصیل کے مطابق فرعون اپنی فوج سمیت پانی میں ڈوب کر مر گیا تھا، تو اس کی قوم اس بات کو ماننے سے انکار کرنے لگی۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی کی فوج کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ کچھ وقت کے بعد مصر کے ایک شخص نے سمندر کے کنارے پڑی اس کی لاش کو پہچان کر فرعون کی لاش کو محل میں پہنچا دیا، اور اس زمانے کے ڈاکٹروں نے اس کی لاش پر مسالہ لگا کر پوری شان اور شوکت کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ مسالہ لگانے کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی، فرعون سمندر میں ڈوب کر مرا تھا۔ مرنے کے کچھ عرصہ سمندر میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندر کے نمک کی ایک پرت جمی ہوئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمک کی وہ پرت اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح مسالہ لگا کر تابوت میں رکھ دیا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور صدیاں گزر گئیں، اور فرعون کی لاش بھی یہ زمین کے نیچے چھپ گئی۔ اس کا نام صرف اتہاس کی کتابوں میں اور اس کے بنائے ہوئے محلوں کی وجہ سے سیمت رہ گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید میں فرعون کے قصے کو تفصیل سے بیان کیا گیا، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کی آیت بھی نازل ہوئی، جس پر سب مسلمان ایمان تو رکھتے تھے، پر ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اس فرعون کی لاش کو کہاں محفوظ کیا گیا ہے اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ 1891 سے پہلے مسلمانوں کے لیے یہ آیت ایک پہیلی بنی ہوئی تھی، لیکن 1891 میں جب مصر میں پہلی مرتبہ ایک شخص کو ایک لاش سمندر کے کنارے ملی جو دیکھنے میں اسی لاش سے ملتی جلتی تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، تو پہلی مرتبہ لوگوں کو اس کی لاش کے بارے میں پتا چلا۔ سائنٹسٹوں نے اس لاش کا معائنہ کیا اور کہا کہ یہ لاش تقریباً 3500 سال پرانی ہے، اور وہ لوگ حیران رہ گئے کہ اتنے سال پانی میں رہنے کے بعد یہ کیسے محفوظ بچی رہی۔ کئی سائنٹسٹ اور ایکسپرٹ اس کی لاش کا معائنہ کرتے رہے، لیکن یہ جاننے میں ناکامیاب رہے کہ یہ لاش اتنے سالوں تک پانی میں بنا خرابی کے کیسے محفوظ رہی۔ پھر ایک صدی گزر جانے کے بعد 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی، تو اس وقت کی مصر کی سرکار نے فرانس کی سرکار سے کہا فرعون کی لاش کو خراب ہونے سے بچایا جائے اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے اس کی موت کی وجہ کا بھی پتہ لگایا جائے۔ پھر مصر اور فرانس نے مل کر اس کی لاش کو مصر سے فرانس لے جانے کا انتظام کیا، اور جب فرعون کی لاش فرانس پہنچی تو ایئرپورٹ پر اس ٹائم کے فرانس کے پریزیڈنٹ اور ان کے منتری اور ان کے فوج کے بڑے آفیسر ان کے ساتھ اس لاش کے سواگت کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا سواگت کسی زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا تھا۔ فرانس کے فوجی دستوں نے سلامی دی، فرعون کی لاش کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کے لیڈر ڈاکٹر مورس بوکائے تھے۔ مائکروسکوپنگ ٹیسٹ کے ذریعے ممی کے تمام باریکی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش پر سمندر کی ایک پرت موجود ہے، اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ خبر ڈاکٹر مورس کے لیے حیران کرنے والی تھی، اور وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے سے کیسے ہو سکتی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر مورس نے اس لاش پر اور زیادہ ریسرچ کرنا شروع کر دیا، اور اسی دوران ڈاکٹر مورس کو کسی نے بتایا اس لاش کے بارے میں قرآن میں کافی ڈیٹیل موجود ہے، اور پھر ایک کانفرنس کو اٹینڈ کرنے ڈاکٹر مورس مصر پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ایک شخص نے انہیں قرآن کی سورہ یونس کی آیت کا ترجمہ ان کو پڑھ کر سنا دیا، جسے سننے کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سچ میں اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ فرعون کی گلی سڑی لاش اس بات کا ثبوت ہے کہ جو لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں انہیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اور پھر ڈاکٹر مورس نے سب کے سامنے اسلام کو ایکسپٹ کر لیا۔ جب فرعون نے خود کو خدا کہنا شروع کیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اس کو نصیحت کرنے کے بعد بھی وہ نہیں مانا، تو اللہ نے اسے قیامت تک کے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں محفوظ ہے، جس کے جسم پر 3500 سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک گوشت موجود ہے۔ فرعون کی لاش میں بال اور ناخن آج بھی بڑھتے ہیں، جیسے کہ وہ مرا ہی نہیں، وہ آج بھی زندہ ہو۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون پانی میں ڈوبنے سے بچ نکلا تھا اور بعد میں اس کی موت ہوئی تھی، لیکن قرآن مجید کے مطابق فرعون کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہوئی تھی۔ اللہ نے اس کی لاش کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ جو اس لاش پر کی
गई रिसर्च से बिल्कुल सही साबित होता है और हर साल हजारों लोग उसकी लाश को देखने म्यूजियम में जाते हैं। कुरान में मौजूद है कि मैं तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। फिरौन की लाश को ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने अल्लाह ने रख दिया। इंटरनेट के एक क्लिक से टीवी चैनल्स पर और म्यूजियम से अरबों इंसानों की आंखों के सामने बेबस और पिचकी हुई हालत में मौजूद उसकी लाश पड़ी हुई है। ये सिर्फ सोचने और इबरत के लिए कि इबादत के लायक सिर्फ एक वही है जो सबका खालिक और मालिक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।